تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کو پہلے سمجھ لیں کہ شریعت مطہرہ نے جتنے بھی ہمیں احکامات بنیادی طور پر تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو قبول کرنے کے لیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کے لیے، ان تمام چیزوں پر ایسے دلائل قائم ہیں کہ عقل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ عقل سے آپ وہ چیزیں معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اس کائنات کے نظام کو دیکھیں گے تو یہ کائنات کا نظام اس بات کی طرف نشاندہی کرے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اب وہ کیسی ہے، کس انداز کی ہے، کیا اس کی صفات ہیں، یہ ساری چیزیں غیب میں شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، تو ان کو معجزات دی ہیں، اور معجزہ عقل کو عاجز کرنے والا ہوتا ہے لیکن ہوتا حقیقت میں۔ جادوگر بھی اگر اس کو دیکھتا ہے نا تو جادوگر بھی کہتا ہے کہ یہ جادو سے ہٹ کر کچھ اور ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر فرعون کے دربار میں موجود جادوگر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو معجزے پر بھی اعتماد عقل کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دی گئی ہوگی۔ تو بنیادی جو چیزیں ہیں اس میں ہم عقل کے ذریعے اس بات کو معلوم کر سکتے ہیں۔ عقل اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے سرکار کو تسلیم کر لیا، اللہ کو مان لیا، اب اس کے بعد ہمارے ایمان کی تصدیق کے لیے، اب اس کے بعد ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جو عقل کے ذریعے ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی، جو عقل کے ذریعے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کو کہتے ہیں کہ غیب ہے۔ تو وہاں پر انسان اپنی عقلیں دوڑانا ختم کر دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر سر تسلیم خم کر لیتے ہیں کہ بھئی اللہ نے فرمایا ہے تو سچ ہی کہا ہو۔ اس ترتیب کو دیکھے گا، اللہ اور رسول کو جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں نا تو وہاں پر عقلی دلائل چاہیے ہوتے ہیں، وہاں پر ہم عقل سے سارے دلائل رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو عقلی دلائل سے مان لیا، نبی کریم علیہ السلام کو عقلی دلائل سے مان لیا کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں۔ اسی لیے عقائد کے اندر ایک دلیل عقل بھی ہوتی ہے، عقائد کے اندر ایک دلیل عقل بھی ہوتی ہے۔ جب آپ نے عقل سے مان لیا تو اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اب عقل کو تھوڑا سا کچھ مقامات پہ پیچھے رکھنا پڑے گا تمہیں، ہر چیز کو عقل کے ترازو میں نہیں تولنا۔ اب جس چیز کو عقل کے ترازو میں نہیں تولنا، آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ وہ غیب ہے۔ اب میں آپ کو اگزامپل دینا شروع کرتا ہوں۔ پہلی بات، ابھی بقرہ عید کے دن گزرے، ٹھیک ہے، اس میں ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ جانور ذبح کرو اور میرا قرب حاصل کرو۔ اب عقل یہاں پر کام نہیں کرتی کہ جانور کو ذبح کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک جانور تکلیف سہ رہا ہے، ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن سرکار اللہ تعالیٰ نے کہا نا، ہم مان رہے ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے ارد گرد ہم چکر لگاتے ہیں، اگرچہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی عبادت، یہ اللہ کی عبادت میں ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ عبادت کا یہ طریقہ، عقل ہمیں اس کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں دیتی کہ یہ طریقہ کیسے آ گیا، یہ طریقہ کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے کہ ہم صفا مروہ کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی حکمت ہے؟ شیطان نے اس وقت بہکایا تھا، وہ کون سی ایسی حکمت ہے کہ ہم کنکریاں مارتے ہیں؟ کیا عقل اس بات کا جواب دیتی ہے؟ نہیں، یہ غیب ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ نہیں، ہمارے رب نے کہہ دیا نا تو بس سچ ہے۔ تو اب یہاں پر میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو کہو کہ ہمارے پاس اس کا جواب ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ ہم تو متقی لوگ ہیں، ہم تو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تم پہلے اس پہ بات کرو کہ ہمارے نبی سچے ہیں یا نہیں، وہ تم ہمیں عقلی دلائل سے بتا دیں گے کہ ہاں ہمارے نبی سچے ہیں۔ جب سچے نبی نے ایک بات ہمیں کہہ دی تو ہم اس کی بات کو پھر آنکھیں بند کر کے تسلیم کریں گے۔
تو اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے گا، خصوصاً جو نوجوان ہیں۔ آج کل یہ ملحدین کا فتنہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ اسی طرح کی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے میں کون سا عبادت ہے بھائی، اس میں کون سی اللہ کی رضا ہو سکتی ہے بھائی، معاذ اللہ۔ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، مرد کو پردہ کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا بھائی؟ یہ شریعت کا مزاج ہے، شریعت کا حکم تھا، ہم نے مان لیا، اس پہ ہمیں عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ عقلی دلائل نبی کو تسلیم کرنے کے لیے ضروری تھے، وہ ہم نے عقلی دلائل سے تسلیم کر لیا، اب اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں عقلی دلائل کی۔ اب ہم سے عقلی دلائل مت مانگو، عقلی دلائل مانگنے تو اللہ اور اس کے رسول کی صداقت پر مانگو، وہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چیز کے پیچھے سائنس کی لاجک نہیں تلاش کی جاتی۔ یہ سائنس کو بنیاد بنا کر دو نا، کہتے ہیں بھائی سائنسی لاجک اس کے پیچھے کیا ہے، سائنسی لاجک اس کے پیچھے کیا ہے، ہر چیز کے پیچھے سائنسی لاجک نہیں تلاش کی جاتی۔ اب بالفرض میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ سائنس کیا آپ کو ہر چیز کے اندر رہنمائی دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ آپ سائنس کے ذریعے کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان دنیا کا تلاش کر لیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا، اور اس کو یہ سوال کریں کہ مجھے موت کب آئے گی، وقت بتاؤ، وہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آج میڈیکل نے کتنی ترقی کر لی ہے، ڈاکٹرز کئی مریضوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، جو 2 دن کا مہمان ہوتا ہے وہ ٹھیک ہونے کے بعد 20 25 سالوں تک زندہ رہتا ہے، اور پھر جا کے اس کو کسی اور وجہ سے موت آتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے موت بھی نہیں آتی۔ کہاں گئی سائنس؟ سائنس تو فیل ہو گئی۔ سائنس نے تو کہا تھا 2 دن کے اندر فوت ہو جائے گا۔ سائنس کہتی ہے کہ بارش اتنے بجے ہوگی۔ پاکستان کا تو نظام ویسے ہی بیکار ہے۔ اب باہر ملکوں میں چلے جائیں، باہر ملکوں میں بھی کوئی ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا جاتا کہ اتنے بجے بارش ہوگی تو اتنے بجے ہو جاتی ہے، نہیں، 2-4 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ سائنس تو فیل ہو گئی، 2-4 سیکنڈ بھی آگے پیچھے کیوں ہے بھائی؟ اگر آپ کو اپنی سائنس کے اوپر اتنا ہی یقین اور اتنا ہی اعتماد ہے تو 2-4 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ سائنس ایک حد رکھتی ہے، اور جو چیز محدود ہو وہ لامحدود رب کے کلام کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو خود محدود ہے۔ سائنس کا کام صرف موجودات کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، غیبی چیزوں کے بارے میں سائنس گفتگو نہیں کر سکتی۔ سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی کہ بندہ مر جائے گا تو اس کے بعد اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس پر عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک بندہ ساری زندگی ظلم کرتے کرتے مر جائے اور دوسرا بندہ ظلم سہتے سہتے مر جائے تو سائنس اس کا جواب نہیں دے گی کہ اب ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ ایک کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، ساری زندگی ظلم کر سہتے سہتے چلا گیا، سائنس اس کا جواب نہیں دے گی کہ اب اس کا حل کیا ہے، قرآن اس کا جواب دے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا ملحد کتنا بڑا یہ اعتراض کر دے کہ یہ چیز دیکھو عقل میں نہیں آتی، یہ چیز دیکھو عقل میں نہیں آتی، یہ چیز دیکھو عقل میں نہیں آتی، تو وہاں پہ یہ تسلیم کر لیجئے گا کہ ہماری عقلیں عاجز ہیں، ہماری عقلیں عاجز ہیں، اسی لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہی متقی لوگوں کی علامت ہے، یہی کامیاب لوگوں کی علامت ہے، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔